کرے گا ہم کو ہمارا پروردگار نیک لوگوں کے ساتھ، پھر بدلہ دے گا ان کو اللہ تبارک و تعالی بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، ایسے باغات کا جو چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں۔ اور یہ بدلہ ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہمارے احکامات کو، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 84، 85 اور 86، یہ تین آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس سے پہلے 83 نمبر آیت اور 7ویں سپارے کی پہلی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے لوگوں کی ایک صفت بیان کی تھی۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ مسلمان جب پہلی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے حبشہ گئے تھے، 2-3 دفعہ گروہ گئے۔ پہلا گروہ جو گیا ہے وہ صرف 11 آدمی تھے، کچھ مرد کچھ عورتیں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ۔ اور دوسرا گروہ جو گیا ہے اس میں 82 مرد تھے، عورتیں اس کے علاوہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ، یہ بھی اسی وفد میں شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسی وفد میں شامل تھے۔ نجاشی بادشاہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیالات کا اظہار یوں فرمایا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ بادشاہ خود بھی ظلم نہیں کرتا اور کسی اور کو بھی کسی پر ظلم نہیں کرنے دیتا۔ ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا، اور دوسرا یوں فرمایا تھا کہ میں نے اس بادشاہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ علم والوں کی قدر کرتا ہے۔ جن لوگوں کا تعلق علم وحی سے ہو ان لوگوں کی وہ قدر کرتا ہے۔ اور نمبر 3، میں نے اس کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ دل کا نرم ہے، رقیق القلب، اس کے اندر تکبر نہیں ہے، تواضع ہے، اس کے اندر اکڑ نہیں ہے، اس کے اندر عاجزی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا نجاشی حبشہ کے بادشاہ کے بارے میں۔ مسلمان وہاں پہنچ گئے ہجرت کر کے، لیکن مکے والے کافروں کے پیٹ میں مروڑ اٹھی۔ اچھا، ہم نے ان کو تنگ کیا، ہم تو سمجھ رہے تھے ہم تنگ کریں گے دوبارہ ہمارے مذہب پہ آ جائیں گے، لیکن یہ تو یہاں سے چلے گئے، وہاں بڑی آسانی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو تو وہاں بڑی سہولتیں ہیں۔ تو انہوں نے یہاں سے ایک وفد تیار کیا، اس وفد کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ نجاشی کے پاس بھیجا، یہ جو لوگ تیرے پاس مکہ سے عرب سے آئے ہیں یہ بد مذہب ہے، لا مذہب ہے، یہ باپ دادے والا مذہب چھوڑ کے آئے ہیں، یہ ہمارے باغی بن کے آئے ہیں، ہمارے مجرم ہیں، آپ ان کو سہولتیں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں، آپ بھی ان کو واپس کریں، اپنے ملک میں نہ رہنے۔ یہ وفد گیا مکے کے مشرکین کی طرف سے، کافروں کی طرف سے۔ نجاشی بادشاہ حبشہ سے جا کر کے بات کی۔ نجاشی بڑا سمجھدار بندہ تھا، اس نے کہا میں نے تمہاری بات سنی، ان کی بات بھی سنیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو بھی بلوا لیا۔ اب اس وفد کی قیادت حضرت جعفر طیار کر رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی۔ اب دونوں دربار کے اندر آمنے سامنے ہو گئے۔
وزیر اعظم ہاؤس کہہ لو، صدر ہاؤس کہہ لو، اس کو کوئی بھی کہہ لو، اب اس کے پاس دونوں وفد اکٹھے ہیں۔ تو انہوں نے ان کا موقف سنا تھا۔ اب جعفر طیار سے فرمایا ہاں بھی تم لوگ کون ہو، اپنا تعارف کراؤ، اور تم کیا کہتے ہو اور کس وجہ سے مکہ چھوڑا ہے، اور جس کو تم کہتے ہو کہ جو نبی ہیں ان کا تعارف کراؤ۔ تو حضرت جعفر طیار نے کچھ قرآن سنایا، کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنا، آپ کا نرم دل ہونا، آپ کا دوسروں کے لیے تڑپنا، آپ کی تعلیمات کی کچھ باتیں سنائیں۔ تو وہ بڑا متاثر ہوا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو ہماری کتاب میں یہی باتیں، توحید ہماری کتاب میں ہے، رسالت ہماری کتاب میں ہے، مسئلہ آخرت ہماری کتاب میں ہے، تو باتیں تمہاری ہماری تقریباً ایک ایک ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان کو موقع دیا، تو بخاری شریف کے اندر بڑی لمبی حدیث ہے 1.5 صفحے کی۔ ابو سفیان ایک ایک نمبر کر کے شروع ہوا، ان کے اندر یہ بھی کمزوری، ان کے اندر یہ بھی خامی، ان کے اندر یہ بھی غلطی، تو وہ ساری اس نے لسٹیں بیان کی۔ پھر حضرت جعفر طیار نے جوابات دیے۔ پھر اس کے بعد نجاشی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ اے ابو سفیان تو نے یہ کہا، اس کے جواب میں اس نے یہ کہا، اور ہمارے ہاں بات یہی ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ایک نمبر کر کے ان کو غلط بتلایا کہ ابو سفیان تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا نجاشی نے کہ اگر میری اس نبی سے ملاقات ہوئی تو میں اس کے پاؤں دھونا اپنی سعادت سمجھوں۔ حالانکہ ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن نرم دل اتنا تھا، قبول حق کی صلاحیت اتنا تھی کہ حق سامنے آیا تو اس کو دل و جان سے تسلیم کیا۔ اور اس کے لیے علماء نے اسی حدیث کے تحت 2 نقطے لکھے ہیں کہ قبول حق میرے اندر صلاحیت ہو، سچی بات ہے، چاہے میرے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو میں مان لوں، قبول حق کی صلاحیت ہو جائے۔ اس کے لیے بھی انہوں نے لکھا 2 باتیں۔ نمبر 1، جس بندے کو علم سے تعلق ہو، علم کی قدر کرتا ہو، علم کی قدر عظمت جانتا ہو، اور نمبر 2، تکبر نہ ہو۔ جس بندے میں یہ 2 باتیں ہوں گی وہ حق کو قبول کر لے، وہ حق کے سامنے اڑے گا نہیں، وہ حق کے سامنے اپنی ذات کی کوئی بات آڑے نہیں آنے دے گا۔ تو بہرحال اب یہ سارے حالات واقعات ہوئے اور کافروں کا وفد گندا منہ کر کے ناکام واپس آ گیا، مسلمان وہاں سہولت سے رہ رہے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ حبشہ کے مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، وہاں مشرکین مکہ کا کوئی زور نہیں چلتا، ان کا ظلم و ستم نہیں ہے، پھر ہم کیوں یہاں رہ رہے ہیں، ہم بھی وہاں چلے جائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھی بھیجا کہ اب تم یہاں آ جاؤ، اور اس وقت پھر ہجرت فرض کر دی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو پھر ہجرت فرض کر دی گئی کہ اب دنیا کے کونے میں کوئی بندہ کہیں بھی مسلمان ہوگا تو اس کے لیے فرض ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کے مدینہ آئے گا۔ یہ ہجرت فرض تھی اس وقت۔ جب فتح مکہ ہوا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت، اب ہجرت فرض نہیں۔ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا اس وقت تک یہ بات فرض تھی کہ ایمان لائے گا، یمن میں رہتا ہے، کوفے میں رہتا ہے، فلاں شہر میں فلاں علاقے میں کہیں بھی رہتا ہے، وہاں نہیں رہے گا، مسلمان ہوگا تو ہجرت کر کے سیدھا مدینہ طیبہ آئے گا، الا یہ کہ کوئی رکاوٹ ہو، کوئی مجبوری ہو نہ آ سکے، ورنہ اس کے لیے یہ حکم تھا۔ لیکن جب مکہ فرض فتح ہو گیا تو پھر فرمایا اب ہجرت فرض نہیں ہے، ہاں نیت اب یہ فرض ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسے حالات بن گئے، کہیں بھی بن گئے، مجھے اپنے ایمان اسلام کو بچانے کے لیے اپنا وطن، اپنا علاقہ، اپنی جائیداد، اپنا گھر چھوڑنا پڑا تو میری نیت ہے پکا کہ میں چھوڑ دوں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے میں گھر بار کو، برادری قوم کو کھاتے میں نہیں لاؤں گا۔ اس لیے فرمایا لا ہجرت ولکن نیت و جہاد، نیت بھی رکھنی ہے اور کفر کے مقابلے میں اپنی تمام تر صلاحیتیں خرچ کرنی ہے اسلام کو غلبہ دلانے کے لیے، جس کو جہاد کہتے ہیں۔
تو اب جب مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے حبشہ سے آنے لگے مدینہ منورہ، تو وہاں حدیث میں آتا ہے کہ اسی نجاشی بادشاہ نے اپنے نمائندے عیسائیوں میں سے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے 70 آدمی تیار کیے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ بھیجے کہ تم جاؤ اس بندے سے، اس سے جو اپنے آپ کو نبی بتلاتا ہے، جس کا یہ مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، اس سے جا کے ملاقات کرو، اس کے حالات معلوم کرو اور پھر مجھے آ کر کے رپورٹ دو۔ اب جس وقت وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ یاسین پڑھی، یہ حدیث پاک میں ہے، ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے جا رہے ہیں اور ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ سارا وقت رو رہا۔ یہ جو پہلی آیت میں آیا تھا کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، وہ اسی وقت کی طرف اصل یہ وقت تھا۔ یہ اگرچہ تمام ایمان والوں کی شان ہے، وہ رو رہے تھے اور اس کے بعد سارے کے سارے مسلمان ہو کے واپس گئے۔ وہ 70 آدمی پورے کلمہ پڑھ کے واپس گئے اور ملک حبشہ میں جا کر کے دین کی تبلیغ کی اور پورا ملک مسلمان ہو۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہاں پر انہی کے بارے میں یہ جو 3 آیتیں میں نے آج پڑھی، ایک آیت پچھلی تھی، ان چاروں آیتوں میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ فرمایا کیا ہو گیا ہے ہم کو کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس کتاب پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس حق آئی ہے، یعنی قرآن مجید، حالانکہ ہم امید رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ ہمارا پروردگار ہمیں داخل کرے گا، کہاں؟ جنت میں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے وَادْخُلِي فِي عِبَادِي فَادْخُلِي جنتی، پہلے میرے نیک بندوں کے گروہ میں شامل ہو، پھر میری جنت میں شامل۔ میری جنت میں داخل ہونے کے لیے پہلے نیک لوگوں کے گروہ میں آؤ، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھو۔ وَادْخُلِي فِي عِبَادِي فَادْخُلِي جنتی، پہلے میرے بندوں میں شمار ہو، پہلے میرے نیک بندوں میں داخل ہو۔ یہاں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، جنت کا نہیں کہا، نیک لوگوں کے ساتھ کہا، مع القوم الصالحین۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے کہ اللہ پاک مجھے توفیق دے دیں نیک بندوں سے محبت، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے آنے جانے کی، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے اللہ کی۔ علماء نے یہاں قسم کھا کے لکھا ہے کہ جو بندہ نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرے گا، قسم کھا کے گارنٹی کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر۔ سبحان اللہ۔ بڑے سے بڑا نیک بھی یہ گارنٹی نہیں لے سکتا، لیکن نیک لوگوں کی سنگت کا یہ اثر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اس لیے کہا گیا یک زمانہ یک لحظہ صحبت با اولیاء بے 100 سالہ طاعت بھیریا، ایک بندہ 100 سال اخلاص کے ساتھ دکھلاوے کے بغیر اللہ کی عبادت کرتا رہے اور ایک بندہ ایک لحظہ نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھے، تو یہ نیک بندوں کی صحبت والا 100 سال کی اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے جب یہ شعر پیش ہوا تو فرمایا تم نے 100 سال کہا ہے، اگر میں ہوتا تو میں 1,00,000 سال کہتا، سبحان کہ 1,00,000 سال سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور وجہ یہی بتائی کہ عبادت کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، عبادت کے بعد ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اہل اللہ کی سنگت کے ساتھ قبولیت کی بھی گارنٹی ہے اور ایمان پر خاتمے کی بھی گارنٹی۔ سبحان۔ اس لیے صحابہ کرام کی صفت صرف صحابی حضور کے ساتھ ہونا، یہ بیان کی، عالم ہونا، قاری ہونا، مجاہد ہونا، حاجی ہونا، تہجد گزار ہونا، نمازی ہونا، سخی ہونا، کسی صحابی کی یہ صفت کہیں نہیں آپ سنیں گے کہ مولانا ابو بکر صاحب، قاری عمر فاروق صاحب، مجاہد حضرت علی، نہیں، جب بھی سنیں گے صحابی رسول، صحابی رسول، صحبت گویا حضور کا ساتھ ہونا، یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ اس کے مقابلے میں عالم، قاری، حاجی، نمازی ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم اللہ سے جو امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی جماعت کے ساتھ اس قوم میں داخل کریں گے، پھر جس وقت اس میں داخل ہو جائیں گے فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، پھر بدلہ اور ثواب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ
اس ایمان کے بدلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان کیوں نہ لائیں اور سچی کتاب پر ایمان کیوں نہ لائیں، اس کے بدلے میں اللہ پاک ان کو ثواب دے گا، جنات تجری، ان باغات سے نہریں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بدلہ ہے محسنین نیک لوگوں کا۔ اور ان کے مقابلے میں جو کافر ہیں، جو بیچارے حق کو جھٹلاتے ہیں، احکامات الہیہ کو نہیں مانتے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ بیچارے جہنم والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔